اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں میں سے ایک وہ آپ کی غزوات. تاریخ اسلام کا ایک عظیم معرکہ جو دنیای اسلام غزوہ تبوک سے جانتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں رومی جو ہے یہ مدینے کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف و تسبیحات، تمجیدات، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو. محترم سامعین اور سامعات، التجا ہے درباہ الہی کے اللہ رب العالمین مجھے 100% سچ اور حق بولنے کے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے علم میں ہوگا کہ جو ہی کوئی بھی جماعت میرے لیے میسر ہو جاتے تو میں نے جو عنوان شروع کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادیں جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں میں سے ایک وہ آپ کی غزوات ہیں، آپ کی جہادیں ہیں. کچھ عظیم عظیم معرکہ جن کا مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا.
انہی کو آگے چلاتے ہوئے آج آپ کے سامنے تاریخ اسلام کا ایک عظیم معرکہ جو دنیای اسلام غزوہ تبوک سے جانتی ہے، آج آپ کے سامنے اس کا مختصر خاکہ پیش کروں گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ موضوع اور یہ واقعہ بہت تفصیلی ہے، اس کے 2-3 جمعہ کی درکار ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اس کا خاکہ اور مختصر پیش کروں گا۔ اللہ مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ غزوہ جس کو غزوہ تبوک کہتے ہیں اور غزوہ عسرہ بھی کہا جاتا ہے، 9 ہجری کو رجب کے مہینے میں یہ غزوہ پیش آیا تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات میں سب سے آخری غزوہ ہے، جو سب سے بڑے جنگیں ہوئے، سب سے آخری جہاد، آخری غزوہ یہ غزوہ ہے جس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے 6 یا 7 مہینے کے بعد آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوہ 9 ہجری کو پیش آیا، شدید گرمی کا موسم ہے، اور اس وقت اس موسم میں گرمی ایک طرف سے اور قحط سالی کا سال بھی ہے، بھوک پیاس اور گرمی کا شدت ہے اس سال کے اندر مدینہ اور مکے میں، اور مدینہ کے اندر پورے سال صحابہ کرام محنت کر کے جس چیز کی کھانے کا انتظار تھا وہ کھجور ہے، اور یہ بھی پکنے کا قریب ہے، موسم بھی گرمی ہے، اور پورے سال محنت کرتے ہیں کہ ہم کچھ حاصل کریں، کچھ استعمال کریں، اور وہ کھجور ہے، یہ پکنے کے قریب ہے۔ اور ایک طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ شام کی طرف سے کچھ لوگ تجارتی لوگ آتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں کہ رومی جو ہے یہ مدینے کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور مدینے کی ریاست کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، اور رومی کے ساتھ عرب کے بہت سارے قبائل بھی جمع ہوا ہے، عہد کیا ہے کہ مدینے کے اوپر حملہ کریں گے اور اسلامی ریاست کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ جب یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حکمت عملی چلاتے ہیں۔ حقیقتاً اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فیصلوں کے دائرے میں دیکھیں گے تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا جج نظر آتے ہیں، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے میدان میں دیکھیں گے تو سب سے بڑا تاجر نظر آتے ہیں، اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کے کیفیات کے حوالہ سے دیکھیں گے تو سب سے بڑا سپہ سالار آپ نظر آتے ہیں، اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی صورت سے دیکھنا چاہیں تو سب سے ممتاز اور سب سے اعلیٰ مقام پہ فائز ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچتی ہے کہ رومی جو ہے مدینے کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا حکمت عملی اس جہاد میں، اس معرکے میں کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ اگر ہم مدینے کے اندر رہیں اور رومی آ جائے، مدینے کی شہر کے اندر داخل ہو جائے، عورتوں کا عزت پامال ہو جائے گا، بوڑھے لوگ ہیں، بچے ہیں، یہاں پہ خطرہ زیادہ ہے، تو ہم ایک کام کرتے ہیں، مدینے سے باہر جاتے ہیں اور ہم دشمن کے ساتھ مقابلہ باہر کریں گے، مدینے کے اندر ہم نہیں لڑیں گے۔ اور اسی طرح جتنے غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جاتے ہیں تو صرف آپ اعلان کرتے ہیں کہ صحابہ فلان جہاد کے لیے جانے ہیں، یہ نہیں بتاتے تھے کہ ہم کہاں جانے ہیں، کس جگہ پہ جانے، صرف کہتے تیاری کرنے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، یہ پوچھتے بھی نہیں تھے صحابہ یا رسول اللہ بتائے کہاں جانے ہم نے، صحابہ بھی اللہ کے رسول کے حکم کا منتظر ہوتے تھے، پوچھتے نہیں تھے کہاں جانے، کیا کرنے کیا نہیں کرنے، بس اللہ کے رسول کا حکم آ گیا سر تسلیم ہو جاتے ہیں اور روانہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، آپ حکم دیں۔ اور یہ واحد غزوہ ہے جو بعض مورخین کہتے ہیں
700 किलोमीटर लंबा सफर है। गर्मी का शिद्दत है, खास साली है और सफर भी इतना लंबा है। आप ऐलान करते हैं मेरे जानिसारों तैयारी करने हैं, सफर भी लंबा है और हम रूमियों के साथ मुकाबला करना चाहते हैं। सहाबा कहते हैं तैयार है हम। फिर आप ऐलान करते हैं ए मेरे सहाबा, जितने आप लोगों के पास इस्तिताअत और ताकत है, अपने ताकत के मुताबिक अपने माल में से जिहाद के लिए अल्लाह के रास्ते में देने हैं, क्योंकि साल भी 5 साल का है, गर्मी का मौसम है और सफर भी लंबा है। तो हर सहाबी अपने साथ माली ताउन भी जरूर करे। कैसे मुमकिन है कि रसूलुल्लाह ऐलान करे, अपील करे और सहाबा किराम माल देने से पीछे हटे? तो जब अल्लाह के रसूल ऐलान करते हैं तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत सारे माल लाकर अल्लाह के रसूल के सामने रख देते हैं। बाज़ मुअर्रिखीन कहते हैं 400 दिनार लाकर रख देते हैं। और इसी तरह हर सहाबी माल लेकर अल्लाह के रसूल के सामने हाजिर हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल ऐलान कर रहे, इतने में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ऐलान सुनते हैं, घर जाते हैं, सारा माल 2 हिस्सा कर देते हैं। एक हिस्सा अपने घर के लिए छोड़ देते हैं और एक हिस्सा आकर अल्लाह के रसूल के सामने लाभ कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं उमर मा अबक़ैता लिअहलिका, ये नहीं कहा कितना लाया आपने अपने घर के लिए कितना छोड़ा है? कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे घर में जितने माल था सारा मैंने 2 हिस्सा कर दिया है। एक हिस्सा मैंने आपके सामने लाया और एक हिस्सा बीवी बच्चों के लिए रख दिया है। और उमर फारूक कहते हैं ज़हन में मैं ये सोच रहा था कि आज नंबर लेने का मकाम है अबू बकर सिद्दीक से, आज मैं अबू बकर से जीतूंगा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला से आगे बढ़ जाऊंगा। ज़हन में ये ख्याल है। इतने देर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माल लाते हैं अल्लाह के रसूल के सामने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं अबू बकर मा अबक़ैता लिअहलिका, अपने घर के लिए क्या छोड़ा आपने? ये नहीं पूछा कितना सामान आया, कितना माल लाया, अपने घर के लिए कितना छोड़ा है? अबू बकर कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में जो कुछ था सब उठा के आपके पास लेकर आया हूं। आपने घर के लिए अल्लाह उसके रसूल की मुहब्बत उसका नाम छोड़ के आया हूं, बस घर में और कुछ भी नहीं छोड़ा। उमर फारूक कहते हैं सारी दुनिया अगर जमा हो जाए अबू बकर का मुकाबला नहीं कर सकता, आज भी मैं हार गया इस चीज में। तो ये सहाबा किराम थे, ये उनके जज्बात थे, ये उनके ईमान का ताकत और मजबूत थे। बाज़ मुअर्रिखीन लिखते हैं, कहते हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब सारा माल घर से जमा किया और कहते हैं अपने हाथ दीवारों पर फिर रहे थे कि कोई कील वगैरह तो बाकी नहीं रहा, उनको मैं लेकर आऊं। लेकिन एक अजीब अफसोस की बात है, बाज लोग कहते हैं, बाज बदबख्त लोग, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के रसूल की बेटी का फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का हक आया, और अगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हक आता तो ये कैसे मुमकिन था कि आप घर का सारा माल अल्लाह के रसूल के सामने लाकर जिहाद फी सबिलिल्लाह में खर्च करते हैं और दे देते हैं? ये कैसे मुमकिन है कि फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हक आए? ये मुमकिन ही नहीं है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम का ये मोहब्बत, ये जज्बात था। और इस गज़वा को गज़वा-ए उसरा भी कहते हैं, तंगदस्ती। और ये 5 साली का महीना, 5 साली का साल था, इसलिए इस गज़वा को गज़वा-ए उसरा भी कहते हैं। इतने में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे तरफ से 300 ऊंट सारो सामान के साथ अल्लाह के रास्ते में मैंने सब कर। और फिर इतने नहीं है, घर जाते हैं 1000 दिनार उठा के लाते हैं, अल्लाह के रसूल के गोद में डाल देते हैं और अल्लाह के रसूल इस माल को उठाकर ऊपर नीचे करते हैं और दुआ देते हैं, कहते हैं मा गर्रा उस्मान मा अमिला बअदल यौम, दुआ देते हैं आज के बाद उस्मान कोई भी अमल करे इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह के रसूल खुश होते हैं जब माल को देते हैं। और यहां तक कि सफर भी लंबा है, सख्ती का माहौल है, गर्मी का जमाना है, लंबा सफर है,
تو اس لیے آپ نے تعاون کا اپیل کیا، تو صحابہ کرام جتنے استطاعت، جتنے ایمانی جذبہ تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے۔ یہ غزوہ 9 ہجری رجب کے مہینے میں یہ واقع ہوا تھا، اور اس غزوہ کا تفصیل اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اور ایک طرف سے منافقین یہ خوشی منا رہے تھے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی اب جنگ کرنے کے لیے جا رہے، رومی تو بڑے پاور، سپر پاور ہے، ان کے ساتھ لڑیں گے لیکن واپس زندہ نہیں آئیں گے۔ خوش ہے منافقین، مدینے کے اندر دوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ محمد اب جائیں گے صحابہ کے ساتھ، دوبارہ زندہ واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ رومی اس وقت بڑے سپر پاور تھے، اسی لیے یہ خوش ہو رہے تھے اور ہنس رہے تھے اور کہتے شکر ہے کہ ہم ان کے ساتھ تو نہیں جا رہے۔ صرف یہ نہیں ہے بلکہ مومنوں کو منع کرتے تھے کہ آپ لوگ مت جائیں، آپ جائیں گے واپس زندہ نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فریح المخلفون بمقعدہم، خوش ہوا پیچھے رہنے والے خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام جہاد جانے کے بعد یہ منافقین پیچھے خوشی منا رہے تھے کہ ہم نہیں جا رہے، ہم خوش ہیں اور یہ لوگ جائیں گے، یہ جان فدا کر کے اور خود اپنے آپ کو ختم کر کے آئیں گے، دوبارہ واپس نہیں آ سکتے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ منافقین ناپسند کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال، اپنا جان صرف کرے۔ اور جب مسلمان اللہ کے راستے میں، جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا تعاون کا، جب صحابہ لاتے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تھوڑا مال لاتے اور یہ منافقین ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا یہ لوگ ناپسند کرتے ہیں کہ تم لوگ اپنا مال، اپنا جان اللہ کے راستے میں صرف کرو۔ اور صرف یہ نہیں کہتے، منع کرتے تھے منافقین مسلمانوں کو لا تنفروا فی الحر، یہ گرمی کا موسم ہے، سختی شدت ہے، آپ لوگ مت نکلو اس جہاد میں، لا تنفروا فی الحر۔ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی گرمی سے سب زیادہ سخت ہے، جہنم کا جو سختی ہے، جو گرمی ہے، دنیا کا گرمی اس کے مقابل کچھ بھی نہیں ہے۔ لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، اور یہ خوش ہو کر ہنستے تھے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ یہاں پہ امر ماضی بمعنی مضارع ہے، ترجمہ یہ ہوگا یہ منافقین بس تھوڑی دیر ہنسیں گے، تھوڑی دیر ہنسیں گے اور رونا ان کا ہمیشہ مقدر بنے گا، بعد میں ہمیشہ روئیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تھوڑے روئیں گے لیکن تھوڑے ہنسیں گے اور سب سے زیادہ یہ روئیں گے۔ پھر اس میدان میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ جہاد کے لیے تیاری کرنے ہیں اور تعاون بھی کرنے ہیں، ایک صحابی حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا گھر پہ اللہ کے رسول کے جہاد کے لیے دینے کے لیے، تو یہ تھوڑا دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں کھجور لیے ہوئے ٹیلے اللہ کے رسول کے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نے سارا رات مزدوری کیا اور یہ میرے پاس صرف 2 سا آج کل کے حساب سے 3 کلو تقریباً کھجور میں نے کمائی کیا مزدوری کر کے، اور 1 سا گھر میں بیوی کے رکھ دیا اور 1 سا آپ کے سامنے لایا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اٹھاؤ اس کو، اٹھاتے ہیں سارے مال کے اوپر اس کو بکھیر دیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں اس سے۔ تو یہ صحابہ کرام کی محبت اور ان کا یہ الفت، یہ ان کا ایمان، جذبہ ایمانی تھا، اور یہ موقع ہر ایک صحابی تلاش کرتے تھے کہ میرے پاس کچھ ہو اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دوں اور اللہ کے رسول ہمیں دعائیں دے، خوش ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں سفر کے لیے، مدینے سے نکلتے ہیں، ثنیۃ الوداع ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچتے ہیں، اور یہ غزوہ تبوک کے قریب ہے، تبوک ایک جگہ کا نام ہے، اس کے قریب دوڑ رہے ہیں اللہ کے رسول، منزل پہ منزل جا رہے رومیوں کے ساتھ مقابلہ کے لیے، اور صحابہ کرام 30,000 کا لشکر ہے اس جنگ کے اندر، 30,000 کا لشکر ہے اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن بعض صحابہ کرام کے پاس سواری نہیں تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ کے رسول کے پاس آیا
کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، اب ہمیں سواری دے دیجیے گا، ہم جہاد کے لیے جائیں گے، جہاد کے لیے روانہ کے لیے تیار ہیں ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، انی لا اجد، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ پھر واپس وہ پلٹ جاتے ہیں، حزین ہو کر، غمگین ہو کر، پریشان ہو کر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ تولوا واعینہم تفیض من الدمع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے پاس آئے تھے سواری مانگنے کے لیے جہاد کے جذبے سے، یہ واپس پلٹے لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، وہ دل غمگین تھے، ہمارے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم جہاد کے لیے وقف کرتا اور جہاد میں جاتا۔ یہ ان کا جذبہ ایمانی تھا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا بلال کو آپ سواری خرید کر ان کو دے دینا اور میں ان کا ذمہ لے لوں گا، لیکن یہ بات کچھ مورخین اس کو کمزور کہتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے معذرت کیا تو سواری نہیں ہے، پھر یہ صحابی پیچھے رہ گئے تھے، اور بعض صحابہ جو ہے بغیر عذر کی بھی پیچھے رہ گئے تھے، بس کچھ سستی کسی وجہ سے صحابہ کرام کچھ صحابی جو ہے پیچھے رہ گئے تھے اس غزوہ سے، اور گرمی کا موسم تھا۔ ان میں سے ایک حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، ان کا الگ سے غزوہ، الگ سے تفصیلی واقعہ ہے، انشاءاللہ موقع ملا بیان کریں گے۔ اور ان میں سے دو صحابی حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جہاز سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کے پاس ایک اونٹنی تھی اور یہ بیمار تھی، یہ کہنے لگے میں اس کو علاج کروں گا، جیسے ہی ٹھیک ہوا تو میں قافلہ کے پیچھے دوڑتے ہوئے آؤں گا۔ ایک دن کے بعد جب قافلہ روانہ ہو گیا، راستے میں جا رہے، اونٹنی جیسے ہی ٹھیک ہو گیا، اپنا سامان اونٹنی کے اوپر ڈال دیا اور سفر روانہ ہو گیا۔ بیچ راستے میں پھر اونٹنی بیمار ہو گیا، پھر اونٹنی کو چھوڑ دیا اور سامان اپنے کندھے میں ڈال دیا اور چل پڑے۔ چلتے چلتے قافلہ کے ساتھ مل گیا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیک اور زاہد صحابی تھے، یہ بھی اسی طرح پیچھے رہ گئے تھے غزوہ سے، بعد میں غزوہ کے ساتھ مل گیا تھا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 کے لشکر اس غزوہ تبوک کے اندر شامل تھے، اور یہ صحابہ کرام کے ساتھ میدان تبوک میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پہنچتے ہیں، لشکر کو معائنہ کرتے ہیں، جو صحابی پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی قافلہ کے ساتھ مل گیا۔ تو اس موقع پر بعض مورخین ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ان کی 2 شادیاں تھی اور یہ گھر پہ آئے۔ بعض مورخین اس بات کو بھی کمزور کہتے ہیں، لیکن بیان کرنے میں حرج نہیں ہے۔ کہتے ہیں 2 شادی تھے، گھر پہ جیسے آئے، گرمی کا موسم ہے، بیویوں نے یہ کہا کہ شوہر آ رہے، اس کے لیے ہم کچھ جگہ صحیح کریں، کچھ چبوترا بنایا، گرمی کے موسم میں کھجوروں کے پھل سے، کھجوروں کے تنوں سے اوپر سے پانی ڈال دیا، ٹھنڈ ہو گیا۔ جیسے ہی گھر میں آ گیا، دیکھا کہ یہ موسم دیکھو اور یہ ساز و سامان، یہ نعمتیں دیکھو۔ کہتے ہیں انہوں نے قسم اٹھایا، اللہ کی قسم اس وقت تک میں یہاں پہ نہیں رہوں گا اور اس کھجوروں سے نہیں کھاؤں گا جب تک اللہ کے رسول کے لشکر میں شامل نہیں ہوگا۔ وہاں سے سامان اٹھاتے، اٹھنے کے اوپر چل پڑتے ہیں اور پھر جہاد میں اللہ کے رسول کے قافلے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس غزوے کے اندر جب آپ مدینے سے روانہ ہوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ بچوں کو اور خواتین کے حفاظت ذمہ داری آپ کی ذمہ میں ہے، آپ غزوہ میں شرکت نہیں کرنے، آپ ادھر رہنے۔ اور بعض لوگ یہاں سے دلیل پکڑتے ہیں کہ لہٰذا اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنایا، لہٰذا اس کو مدینے میں رکھ دیا تھا، اس لیے یہاں سے دلیل پکڑتے ہیں کہ لہٰذا ان کو خلیفہ مل گیا تھا، لیکن صحابہ کرام نے ان کا جو حق ہے غصب کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا تھا۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو کہا کہ آپ نے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کا ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آپ مدینے میں بیٹھنے ہیں، ان کی بات کرنے ہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ میرا خلیفہ ہے یا آپ میرا جانشین ہیں۔ ان کو اہل بیت کے لیے رکھا تھا کہ ان کی حفاظت ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ تو یہاں سے بعض لوگ یہ الٹا دلیل پکڑتے ہیں، اور اس غزوے کے اندر اگر دلیل پکڑنا ہو وہ یہ ہے کہ اس غزوے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جہاد کا جھنڈا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔
تو اگر غزوہ اگر خلافت ثابت ہوتا تو یہاں سے ثابت ہو جاتا، لیکن یہ صحابہ کرام کے بارے میں اس لیے جج بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ہمیں، جن کا جو مقام ہے اللہ رب العالمین نے دے دیا ہے، جو مقام ہمیں سر تسلیم ہے، ہمارا ایمان کا حصہ ہے صحابہ کرام، جو جس کا جو مقام ہے ہم ان کے درمیان فیصلہ نہیں کرنے چاہیے ہمیں کہ کس کو کون سا مقام دینا ہے، کس کو کون سا مقام سے نیچے اترنا ہے۔ تو اس لیے ہر صحابی کا اپنا مقام اور اپنا ایک فضیلت اور عظمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ان کو دیا ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول نے اس کو خلافت کا جانشین بنایا تھا۔ تو اس موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں غزوہ تبوک کے اندر، رومیوں کو خبر ملتے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ 30,000 کا لشکر ہے، وہ مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو جب رومیوں کو پتہ چلتے ہیں تو عرب قبائل کے ساتھ بیعت کے توانہ کہتا ہے کہ ہم بھی ساتھ میں لڑیں گے، لیکن وہ سارا انکار کر دیتے ہیں کہ ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اور پھر رومی سارا ڈر جاتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے ساتھی بھیج دیتے ہیں صلح کرنے کے لیے کہ آپ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کریں کہ ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم نہیں لڑیں گے۔ تو 20 دن بعض علماء کہتے ہیں کہ 1 مہینہ آپ اس تبوک کے میدان پہ آپ ٹھہرے رہے اور سارے قبائل آئے، آپ کے ہاتھ میں بیعت کیا، صلح کر دیا کہ ہم لڑیں گے نہیں ہیں، صلح کر کے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی بغیر جنگ کے ہوئے واپس مدینے کی طرف آ جاتے ہیں فتح حاصل کر کے۔ مدینے میں آتے ہیں تو جو منافقین جہاں سے پیچھے رہ گئے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ جائیں گے اور مر کے آئیں گے، دوبارہ نہیں آ سکتے، تو وہ لوگ آ گیا عذر پیش کرنے کے اللہ کے رسول کے پاس۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں سے یہ وعدہ کیا تھا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ بغیر جنگ کیے ہوئے یہ صحابہ کرام فتح حاصل کر کے آ گیا خوشی خوشی، لیکن مدینے میں آئے یہ منافقین اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ آئیں گے آپ سے عذر مانگیں گے، بولیں گے، لیکن آپ نے کہنے ہیں کہ آج کے وقت ہمارے ساتھ نہ جہاد میں جانے ہیں اور آپ لوگ پیچھے رہنے ہیں، آپ لوگوں کو پہلے یہ خوش تھا پیچھے رہنے کے اور ابھی بھی آپ پیچھے رہے، ہمارے ساتھ جہاد میں دوبارہ شرکت نہیں کرنے۔ اس موقع پر 3 صحابی جو جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے بغیر عذر کی، بغیر شرعی عذر کی، سستی کی وجہ سے، وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے عذر پیش کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ رب العالمین خود فیصلہ کرے گا۔ ان میں سے کعب بن مالک ہے، ہلال بن امیہ، میراب بن ربیع رضی اللہ عنہ، یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 50 دن تک اللہ کے رسول سے بات چیت نہیں کرتے، صحابہ کرام بھی ان سے بات چیت نہیں کرتے، یہاں تک کہ بیوی بھی ان سے دور ہو گیا، کیونکہ اللہ کے رسول ناراض ہے، جہاد میں کیوں نہیں گئے تھے، غزوہ میں شریک کیوں نہیں ہوئے تھے۔ پھر آخر میں 50 دن کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت اتارتے ہیں، ان کے توبہ قبول کرتے ہیں، پھر خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول بھی ان سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ وہ غزوہ تھا جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جنگ کیے ہوئے فتح حاصل کر کے خوشی خوشی آپ مدینے میں آئے اور آپ اللہ رب العالمین کو خوشخبری دیا کہ آپ کے لیے جنات ہے، آپ کے لیے باغات ہے، آپ کے لیے اللہ کی طرف سے عظیم نعمتیں ہیں۔ تو یہ غزوہ، اور ایک بات یہ ہے کہ جہاد کے وقت، جنگ کے وقت اخلاص بھی باقی نہیں رہتا اور نفاق بھی باقی نہیں رہتا، جس کے اندر جو منافقت ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتے ہیں اور جس کے اندر جو اخلاص ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ منافقین چل چلانے کی کوشش کیا تھا، اللہ رب العالمین نے آیت کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا لا تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا، آج کے بعد تم نے ہمارے ساتھ جہاد میں نکلنے نہیں ہے اور ہمیشہ تم پیچھے رہنے، کیونکہ تم لوگ یہی چاہتے تھے ہم پیچھے رہیں اور پیچھے رہنے تم لوگوں نے ہمارے ساتھ دوبارہ شرکت نہیں کرنی۔ تو یہ غزوہ تھا 9 ہجری رجب کے مہینے میں یہ واقع ہوا تھا اور سال سخت گرمی کا اور قحط سالی کا تھا۔ تو یہ صحابہ کرام تھے، ان کا مختصر واقعہ خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام کی محبت ہمارے دل میں ڈالنے کے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، اقول قولی